بنگلور کی طرف میں ایک علاقے میں گیا تھا تو ایک بزرگ کے تعلق سے پتا چلا ان کی بارگاہ میں ان کا مزار جو ہے وہ مندر میں ہے، ان کا مزار مندر میں ہے۔ دراصل ان کا وصال ہوا تھا۔ وصال جب ان کا ہوا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنے مریدوں سے دیکھو پیر کس طرح سے ہوتا ہے اور مرید کیسا ہوتا ہے۔ آج کل تو ایسا ہے کہ پیر صاحب اگر ذرا سا غصے میں مرید سے بول دیے تو مرید بیت توڑ کے بھاگ جاتا ہے۔ اللہ، یہ حال ہو گیا ہے۔ پیر صاحب نے فون نہیں اٹھایا تو مرید ہی توڑ دیتا ہے۔ یہ تو مرید کا معیار رہا ہے۔ پیر صاحب نے فون کیوں میرا نہیں اٹھایا؟ ارے تو پیر ہے یا وہ پیر ہے؟ سمجھے؟ پیر صاحب نے میسج کا جواب نہیں دیا تو میرے میسج کا جواب کیوں نہیں دیا؟ تو اس کے سلسلے میں داخل ہوا ہے کہ وہ تیرے سلسلے میں داخل ہوا؟ تو نے تو جان مال کا سودا کر دیا تھا نا پیر کے ہاتھ پر، سب کچھ بیچ ڈالا تھا۔ تو نے جب سودا کیا تھا تبھی یہ بات طے ہو چکی تھی کہ وہ پوچھے نہ پوچھے، تو نے سب کچھ چھوڑ دیا اس کی طرف۔ تو مردہ ہو چکا اس کے ہاتھ میں، اب وہ بشال کی مرضی جو چاہے مردے کو جس طرح سے گھمائے۔ تو یہ حال ہو گیا ہے مرید کا۔ مرید کم ہو گئے، مریض زیادہ ہو گئے۔ ٹھیک ہے، مطلب یعنی حال یہ ہوا ہے کہ مرید ہی جو ہے وہ پیر کے معاملات کے تک کرتے، سمجھے؟ ہمارا بولے اب میں آیا تھا ملاقات نہیں ہوئی، میں نہیں ہوئی تو ان کی مرضی، بولے مجھے ڈانٹ دیا، ڈانٹا تو ان کی مرضی، ہوتا کون ہے بولنے؟ مرید بیعت کی معنی ہی بک جانے کی ہے۔ مرید کے معنی پختہ ارادہ کرنے والا ہے نا، ارادت سے ہے، ارادہ کرنے والا ہے۔ تو یہ حال ہے مریدوں کا۔ ایک وہ بزرگ تھے جن کا وصال ہوا، مریدوں سے وصیت کی تھی کہ میرا جنازہ لے کر چلنا، جب تک چلتے رہنا اور جہاں پر پڑاؤ کرنا، پھر جب اٹھانا، جب جہاں سے اٹھے گا نہیں وہیں پر میرا مزار ہو۔ مرید بھی مرید تھا نا، مریدوں کا جو معاملہ تھا۔ اب دیکھیے روحانیت کیسی تھی بزرگوں کی۔ مرید بھی مرید تھا، جانتا تھا کہ ہمارا پیر کون ہے، تو حضرت کی بارگاہ میں بک چکا تھا۔ بکنا اس کو کہتے ہیں، سمجھے؟ آج کل جو ہے وہ چند کچھ بات ہو جائے تو مرید چھوڑ کے بھاگتا ہے، سمجھے؟ ہمارے ایک مرید صاحب جو ہے وہ، سمجھے، ان سے جو ہے وہ بیمار ہوئے، بیمار ہونے کے بعد میں جو ہے وہ کچھ معاملات ہوئے، تو بعد میں جو ملاقات ترک کر دی۔ تو ہم نے پتا کیا کہ ملاقات کیوں ترک کی، تو کہا کہ میرے لیے دعا نہیں کی، میرا علاج جو ہے، مجھے جو پیر صاحب نے میں بیمار ہوا تو دیکھا نہیں، توجہ نہیں۔ میں نے کہا واہ بھائی واہ، اول تو میں ہر معاملے میں جو ہے اس کے لیے دعا کرتا ہوں، سمجھے، اور ہر مرید کے لیے دعا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ دیکھیے، یعنی میری طرف توجہ نہیں تھی۔ ارے بھیا، مرید تو تھا یا میں تھا؟ جو پیا کو بہائے اختر وہ سبحان اللہ۔ وہ پیا وہ راگنی اچھی نہیں، سبحان اللہ۔ تو یہ حال ہو گیا ہے۔ بہرکیف میں ہم تو دعا کرتے ہیں اللہ انہیں ہمیشہ اچھا ہی رکھے، آمین۔ تو وہ مرید تھے، حقیقت میں مرید، مریض نہیں تھے۔ اور مرید بنو مریض مت بنو، مرید بنو مریض مت بننا۔ تو وہ جنازہ لے کر چلے مریدین، چند مرید تھے، سمجھے؟ یہ 1-2 گھنٹے کی بات نہیں تھی، 1 مہینہ 2 مہینہ نہیں، 3 مہینہ 6 مہینہ یا 1 سال نہیں، 2 سال نہیں، بلکہ 12 سال تک مریدین پیر صاحب کا جنازہ لے کر گھومتے رہے۔ سبحان اللہ۔ سمجھے؟ پیر صاحب نہیں، پیر صاحب کا جنازہ 12 سال تک لے کر گھومتے رہے، 12 سال تک۔ نکلتے، منزل پر پہنچتے، پڑاؤ ہوتا، رکھتے جنازہ، کھانا پینا ہوتا یا آرام ہوتا، پھر اٹھتے، پھر 12 سال۔ کیسی عقیدت رہی ہوگی، سوچئے تو صحیح پیر سے۔
12 साल जाहिर खुमा के निकले हैं, घर बार को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ा है पीर की मोहब्बत में, सब कुछ, कोई जाने का नाम नहीं ले रहा है। और ये एक तो ये कि पीर बज़ाहिर हयात भी नहीं है, पर्दा फरमा चुका है, यानी बात करे जाहिरी फैज मिले कि हजरत कुछ दे रहे हैं, कुछ खिला रहे हैं, वो भी नहीं, पर्दा फरमा चुके हैं, जनाजा है, बस जनाजे को लेकर घूम रहे हैं 12 साल तक, बारिश धूप ठंडी सब कुछ बर्दाश्त कर रहे हैं, कभी जंगल में, कभी यहाँ, कभी वहां, सब कुछ। 12 साल के बाद में जब एक गांव पहुंचे तो वहां पर एक मंदिर था, तो कहीं पर कयाम की जगह ना मिली तो मंदिर के शहर में जाकर तो जनाजा रखा गया। हजरत भी बाकरामत थे, तो सब जगह से उठा, लेकिन जब सुबह हुई तो उस मंदिर से उठने का नाम ही नहीं।